اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی۔ میں ہوں امتیاز نقوی۔ میرے ساتھ آج جو گیسٹ ہیں وہ پچھلے ہفتے بھی یہاں موجود تھے، ایک قاضی شکیل الرحمان جو ایجوکیشنلسٹ ہیں، تقریباً گزشتہ 35 سال سے اس ڈپارٹمنٹ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں اور بہت ہی ماہر اور تجربہ کار ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی انہوں نے جو انفارمیشن دی تھی بہت سارے لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے۔ تو یہ نیلسن سے ان کا تعلق ہے، لیکن بریڈفورڈ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایجوکیشن فار اسپیشل نیڈز، جو بچے معذور ہیں، کوئی بھی معذوری ہے ان میں، بلائنڈنس ہے یا ان کو یا آٹسٹک ہیں یا لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا مینٹل ہیلتھ ہے، کوئی بھی کسی بھی حوالے سے جو ڈسیبلٹی ہوتی ہے، پچھلے ہفتے انہوں نے بتایا تھا کہ وہ جو اسپیشل نیڈز ہیں ان کو کس طرح ایجوکیشن میں ان کی مدد اور رہنمائی کی جاتی ہے۔ تو انہوں نے بتایا تھا کہ جو اسیسمنٹ کرائٹیریا ہے وہ کس طرح سے بچوں کو اسیس کرتے ہیں، ریفرل کس طرح سے ہوتے ہیں، اور پھر یہ اسکول میں بچے کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں، ان کو کس طرح سے وہاں پہ ٹیچ کیا جاتا ہے۔ مختلف طریقہ کار ہیں ہر ایک ڈسیبلٹی کے حوالے سے، جس طرح کی ان کی ضروریات ہوتی ہیں اس طرح سے ان کو مدد اور ہیلپ جو ہے وہ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ جو بھی لوگ معذور ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، اس میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کی جائے، جانکاری پیدا کی جائے، آپ کو بتایا جائے کہ کون کون سی سروسز آپ کے لیے اویلیبل ہیں۔ جیسے کہ ہم آج ایجوکیشن پر بات کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ریفرل کس طرح سے ہوتے ہیں، کس طرح سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس کے ساتھ جو ہے وہ روابط کیے جاتے ہیں۔ میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں چونکہ سٹیزنز ایڈوائز بیورو میں بھی ایز اے والنٹیئر ایڈوائزر کام کرتا ہوں، تو وہاں ایک خاتون آئی ہیں، ان کو ایک ایڈوائز لینی تھی۔ تو جب ہم سوالات کرتے ہیں تو بہت ساری ان کے بیک گراؤنڈ بچوں کے حوالے سے اور بہت سارے اور سوالات کرتے ہیں۔ تو میں نے جب پوچھا کہ آپ کے کوئی بچے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بچے ہیں اتنے ہیں۔ میں نے ایک اور کوشچن آپ پوچھتے تھے کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میرا ایک بیٹا جو ہے وہ ریسنٹلی اس کی نظر چلی گئی ہے، بلائنڈ ہو گیا ہے۔ تو وہ کالج میں پڑھتا تھا، تو میں نے کہا آپ کیا کرتا ہے؟ اس نے کالج کہہ رہی ہیں کہ اس نے کالج چھوڑ دیا ہے۔ میں نے کہا جی کالج کیوں چھوڑ دیا اس نے؟ اس لیے کہ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے، وہ بلائنڈ ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اگر بلائنڈ ہو گیا ہے تو اس کے لیے ریسورسز موجود ہیں یا وہاں سپورٹ جو ہے کالج میں اویلیبل ہے۔ آپ نے کسی سے رابطہ کیا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، یا آپ نے کالج سے بات کی ہے کہ یہ بچہ جو ہے اب تعلیم حاصل نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا اس کی جو نیڈز ہیں وہ اسپیشل نیڈز ہیں، اس لیے اس کی مدد کی جائے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ آپ کالج اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کریں، وہاں لرننگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جہاں پہ ان کے پورے جو ڈپارٹمنٹ ہی سے اسپیشل نیڈز کے لیے ہے، تو اس میں آپ ان سے بات کریں، وہ آپ کو اسیس کریں گے آپ کے بیٹے کو۔ پھر اسیس کرنے کے بعد وہ پھر جو اس کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کی سپورٹ کریں گے، یہ اپنی ایجوکیشن کنٹینیو رکھ سکتا ہے۔ وہ تو خاتون ہے، انہوں نے جب بات سنی اتنی خوش ہوئی اور مجھے اتنی دعائیں دی کہ انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے اسپیشل آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حالانکہ کوئی اور بھی ایڈوائزر ان کو مل سکتا تھا، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے خداوند کریم نے اسپیشل آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ مجھے یہ معلومات آج جو ملی ہیں اس سے میں اپنے بیٹی کی ایجوکیشن کو دوبارہ سے شروع کروا سکتی ہوں۔ تو اس طرح سے بہت سارے پروگرام کا جو مقصد یہی ہے کہ آپ کو اویئرنیس پیدا ہو۔ آج جیسے پچھلے ہفتے ایجوکیشن کے اوپر پروگرام تھا اسپیشل نیڈ، اور چونکہ سوالات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ایجوکیشن کا اتنا وسیع ڈپارٹمنٹ اور اس کے سوالات ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر مکمل اگر ویکلی پروگرام کیا جائے تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کے پر مکمل ڈسکشن جو ہے وہ پھر بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ اس پروگرام کا فارمیٹ ہی ایسا ہے کہ ہم مختلف ٹاپکس رکھتے ہیں، مختلف ڈسیبلٹیز کے حوالے سے جو ہے وہ اویئرنیس آپ کو دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایجوکیشن فار اسپیشل نیڈز پارٹ 2
یہ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہیں یا سوالات ہیں تو آپ ضرور فون کیجیے گا. ہمارا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اور تقریباً 5 منٹ کے بعد میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ وہ 5 منٹ کے بعد تقریباً لائنز بھی آن کر دیں. اگر کسی نے کال کرنی ہو تو 01274800411 یہ نمبر ہے. اور میں یہ نمبر ہمیشہ اس لیے بتاتا ہوں کہ جیسے میں خود بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں, اور میں جب ٹی وی کے سامنے بیٹھتا ہوں تو بہت سارے ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی پریزنٹر جو ہے وہ نمبر نہیں بتاتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب مثلا برمنگھام سے یا واٹفورڈ سے جب پروگرامز ہوتے ہیں تو میں اگر فون کال کرنا بھی چاہوں تو میں نہیں, اگر کوئی بندہ میرے پاس نہیں ہوتا ہے سائٹڈ تو میں کال نہیں کر سکتا. کیوں کہ مجھے نہیں پتہ ہے کہ اسکرین پہ نمبر کیا لکھا ہوتا ہے. مانچسٹر کا نمبر تو مجھے یاد ہے زبانی, میں وہاں کر سکتا ہوں. بریڈفورڈ کا نمبر مجھے زبانی یاد ہے, لیکن واٹفورڈ اور برمنگھام کے نمبر مجھے یاد نہیں. اسی طرح جو اور لوگ ہیں جن کی نظر کمزور ہے یا وہ کمپلیٹلی بلائنڈ ہیں, اس کے لیے اگر نمبر بتا دیے جائیں تو بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. یا کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں جو جن کی نظر بزرگی کی وجہ سے کمزور ہوتی ہے, تو آسانی پیدا ہوتی ہے کہ اگر نمبر بتا دیا جائے تو وہ آسانی کے ساتھ اگر پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ نمبر کیا ہے. لہٰذا نمبر پھر بتا دیتا ہوں 01274800411 ہمارا نمبر ہے. اور میں چلتا ہوں ہمارے جو مہمان ہیں, یہ ان کا نام ہے قاضی شکیل الرحمان, برلنے سے ان کا تعلق ہے, اور یہ ایجوکیشنلسٹ ہیں اور اسپیشل نیڈز کے لیے یہ کام کرتے ہیں. اور یہ انہوں نے پچھلے ہفتے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا کہ کس طرح سے یہ اسیس کرتے ہیں, کس طرح سے ریفرلز آتے ہیں, کس طرح سے یہ بچوں کو جو ہے وہ سپورٹ مہیا کرتے ہیں. تو آج بھی جو ہے کچھ سوالات ہیں مزید ان ایڈیشن ٹو دی کوسچن فرام لاسٹ ویکس, تو مزید جو ہے کوسچنس کیے جائیں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ پسند کریں گے اور پارٹیسپیٹ بھی کیا کریں. ایک تو یہ بات ہوتی ہے کہ ہم جو سوالات کرتے ہیں شاید کچھ ایسے سوالات ہمارے ذہن میں نہ ہوں جو آپ کی ایکسپیرینس کے مطابق آپ سوالات کر سکتے ہیں. تو آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے سوالات ضرور کریں, کیونکہ اس سے ایک تو کچھ جو ہم نہیں سوالات کر سکتے وہ آپ اگر کرتے ہیں تو جو لوگ سنتے ہیں ان کی اویئرنیس میں, ان کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے, ان کو اویئرنیس ہوتی ہے اور ان کے نالج میں اضافہ ہوتا ہے. تو آپ سے اس لیے ہم ہمیشہ یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ بھی سوالات کیا کریں, تاکہ بہت ساری جو باتیں ناظرین کو کے علم میں نہیں ہوتی ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے, اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, اور پھر یقیناً اگر ان کو فائدہ پہنچتا ہے تو پھر آپ کو دعائیں بھی دیتے ہیں. جیسے اس خاتون نے مجھے دعا دی تھی جب میں نے ان کو انفارمیشن دی, تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا ہے, معلومات نہیں ہوتی ہیں, علم نہیں ہوتا ہے, تو ان کو معلومات جب پہنچتی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. نمبر پھر ایک بار بتا دیتا ہوں 01274800411 یہ آسان سا نمبر ہے, اس میں آپ کال ضرور کیجیے گا. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف, ان سے بات کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم قاضی صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو زندگی ہے وہ مصروف ترین زندگی ہے, اور اس کے باوجود آپ نے میری گزارش پر آپ نے پچھلے ہفتے بھی وقت نکالا اور آج پھر یہاں تشریف لائے ہیں. بہت سارے ناظرین جو ہیں ان کی فیڈ بیک جو ہے یہاں بے شک ٹی وی پر نہیں دیتے, لیکن پرسنل جو ہے وہ کافی لوگ جو ہیں بات کرتے ہیں, تو وہ پسند کرتے ہیں پروگرام کو, اور جو انفارمیشن ہوتی ہے, جو معلومات ہم فریم کرتے ہیں, اس سے کافی لوگ مستفید بھی ہوتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ پچھلے ہفتے کی جو مختصراً جو ہے میں نے سمری پیش کر دی ہے کہ جو گفتگو ہوئی تھی, تو آج میں چاہتا ہوں کہ اس سے آگے تھوڑا سا بڑھا جائے اور مزید جو سوالات آپ سے کیے جائیں. ایک ایکٹ جو ہے 2014 جو ہے انٹروڈیوس کیا گیا تھا پچھلے سال, اس میں مزید چینجز لائی گئی تھی. میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں, تاکہ ہمارے جو ناظرین جو نہیں جانتے کہ 2014 ایکٹ جو ہے وہ کیا ہے, وہ اس میں کیا تبدیلیاں لائی گئی ہیں, اس سے جو ہمارے جو ناظرین ہیں جو اسپیشل نیڈز کے جو بچے ہیں جو یا بڑے ایڈلٹس بھی ہیں جو آج کالج یا یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, وہ ان کو کس طرح سے وہ افیکٹ ہوتے ہیں, یا ان کو فائدہ پہنچتا ہے یا ان کو نقصان پہنچتا ہے, یہ ذرا آپ اس کی تفصیل بتا دیں. جی امتیاز صاحب, ضرور, کیوں نہیں بتاؤں گا.
آپ نے آج وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے جو اصل چیز ہے. سب سے پہلے جو چینجز آئی ہیں اور جو بالکل نیا قانون اس ملک میں نافذ ہوا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ینگ ایجوکیشن فیملیز اینڈ ینگ پیپلز ایجوکیشن ایکٹ. یہ سپٹمبر 2014 سے لگا ہے. اس سے پہلے 1996 کا ایجوکیشن ایکٹ تھا 1996 کا, جس کے تحت آپ کو پتہ ہے کہ ان خصوصی بچوں کے لیے ایک قانونی ڈاکومنٹ, ایک لیگل ڈاکومنٹ اسٹیٹمنٹ لکھی جاتی تھی, اور وہ اسٹیٹمنٹ لیگلی بائنڈنگ ہوتا تھا ہر اتھارٹی پر کہ اس میں جو پروویژن ہے وہ ہر حالت میں اسکول میں کالج میں طالب علم کو وہ مہیا کی جائے. یہ لیگل ڈاکومنٹ ہے. اس پہ جو فنڈنگ, جو سپورٹ, جو ریسورسز لکھے جاتے ہیں وہ پورے انگلینڈ میں, اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ کا اپنا نظام ہے, ویلز کا بھی, انگلینڈ میں یہ نافذ ہے. اب اس کو ریوائز کیا گیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 2014 کا ایکٹ, جو کہ اس ملک میں نافذ ہو گیا ہے. اس کے تحت ایک تو سب سے پہلے ہمارے پاس 3 سال کا گریس پیریڈ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہزاروں اسٹیٹمنٹڈ بچے پورے انگلینڈ کے اسکولوں میں کالجوں میں پڑھ رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ تھوڑی سی دوبارہ وضاحت کر دیں. بالکل. کہ یہ جو ایکٹ ہے یہ صرف انگلینڈ میں لاگو ہے, اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ میں اس کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم اپنا ہے. یہ صرف انگلینڈ میں لاگو ہوتا ہے, انگلینڈ کے اسکولوں کے اندر. اچھا, یونائٹڈ کنگڈم کے لیے نہیں, یہ خالی نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو اب نیا سسٹم بنا ہے اس میں انہوں نے وہ تمام اسٹیٹمنٹس کو ریپلیس کر دیے ہیں. اب اس کو وہ اسٹیٹمنٹ نہیں کہتے بلکہ ایجوکیشن کیئر اینڈ ہیلتھ پلان. ایجوکیشن کیئر اینڈ ہیلتھ پلان ہیلتھ پلان ایجوکیشن کیئر اینڈ ہیلتھ پلان. یہ جو نیا ایکٹ ہے اس کے تحت بجائے اسٹیٹمنٹ کے یہ ہوگا جو کہ صاف نظر آتا ہے. ایجوکیشن بھی اس میں انوالو ہے, ہیلتھ کا مطلب ہے میڈیکل ڈپارٹمنٹ, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور سوشل کیئر سے مراد سوشل سروسز. تو 3 بڑی ملک کی ایجنسیاں اس میں انوالو ہوں گی اور وہ اس کو کریں گی. تو میرا خیال ہے یونائٹڈ ہو کے وہ اس کام میں جو ہے وہ مدد, وہ اس بچے کے متعلق پورا پلان بنے گا. جیسے کہ اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی, اب پلان بنے گا. ایک تو اس کی میں پہلے یہ وہ کوریج بتا دوں, یہ 0 سے لے کے 25 سال تک ہے. جو اسٹیٹمنٹ ہوتی تھی وہ 16 سال یا 18 سال کے بعد ختم ہو جاتی تھی. اب یہ بچہ اگر فردر ایجوکیشن میں چلا جائے, یونیورسٹی میں چلا جائے, یہ پلان اس کو کور کرے گا, اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گا. ساتھ ساتھ ریوائز ہوتا رہے گا, ہر سال اس کی ریویو ہوتا رہے گا. لیکن سب سے پہلے یہ بتا دوں, اس نئے قانون کے تحت یہ بڑا فوکس ہے. اس کو کہتے ہیں EHCP, ایجوکیشن ہیلتھ اینڈ کیئر پلان. ہر بچے کے متعلق ہر بچہ بچی اس میں کور ہوگا. وہ چلا جائے گا, اس کو وہ ایشو ہو جائے گا, وہ اس کو مل جائے گا, اس کے پیرنٹ کو کاپی ملے گی, اسکولوں کو, کالجوں کو, میڈیکل کو, کیونکہ ان کی کنٹریبیوشن ہوگی. تو وہ ایک بڑی چینج ہے. اب رہ گیا چونکہ ہمارے پاس ہزاروں اسٹیٹمنٹس ہیں, پوری ہر اتھارٹی کے پاس بچے SEN اسکولوں میں ہیں, لیگلی ان کی پروویژن ان کو کور کر, چونکہ اتنا بڑا کیس لوڈ ہے, اس کو گورنمنٹ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ 3 سال کے اندر اندر جو کرنٹ جتنے اسٹیٹمنٹ ہولڈرز ہیں ان کو کنورٹ کرنا ہے. تو کنورشن پیریڈ شروع ہو گیا ہے, پہلے ایک ایج گروپ کا, پھر دوسری ایج گروپ کا. تو اس وقت وہ ہزاروں جو ہے 3 سال کے اندر اندر ہم نے ان کو بھی کنورٹ کرنا ہے. اچھا, یہ صرف اسکولوں میں نہیں ہے, یہ ہیز اے ہول جو جنرل ایجوکیشن اس میں جہاں تک 25 سال تک بچہ جہاں پڑھنے کے جاتا ہے, یعنی کہ یونیورسٹیز بھی اس میں آتی ہیں. بالکل جی, تمام فردر ایجوکیشن بڑا لمبا عرصہ یہ کور کرے گا. فردر اینڈ ہائر ایجوکیشن بھی یہ کور کرتی ہے. اب یہ بتا دوں اس میں جو سب سے بڑی عمدہ چیز ہے اس کی جو ہائی لائٹس ہیں اس میں, کیونکہ ہر جب پلان آتا ہے تو اس کے ساتھ کوڈ آف پریکٹس آتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے بھی کوڈ آف پریکٹس تھا جو چلتا تھا. اب نئے اس میں بھی جو کوڈ آف پریکٹس ہے اس میں جو سب سے بڑی خوبی ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں. ایک تو اس میں وہ یہ فوکس کرتا ہے آئیڈینٹیفائنگ دی نیڈز ایز ارلی ایز پاسبل. ٹھیک ہے, پہلا ہٹ پوائنٹ, بلٹ پوائنٹ, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کہ جتنی جلدی ہمیں بچے کی شروع میں پتہ چل جائے ہم اس کو سپورٹ کر کے اس کو کر سکتے ہیں. لیکن جب لیٹ ہو جائے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا. تو جتنی جلدی ارلی ڈائگنوسس پہ اس پہ فوکس ہے کہ آپ جلدی سے جلدی میڈیکل والے, ایجوکیشن والے, سوشل کیئر والے اس کو آئیڈینٹیفائی کریں پہلے نیڈ, اور دیکھیں کہ اس کی کیا کیا نیڈ ہے بچے کی, وہ کر دیکھیں. دوسرا اس میں کولیبوریشن پر بڑا زور ہے. کولیبوریشن سے مراد جیسے میں نے کہہ دیا 3 بڑی ایجنسیز, ہیلتھ, ایجوکیشن اینڈ سوشل سروسز. ان کا کولیبوریشن جو کچھ بھی کریں یہ اپنے سیپریٹ آئی لینڈ میں بیٹھ کے انڈیپینڈنٹ نہ کریں بلکہ یہ مل کے آپس میں کولیبوریٹ کریں تاکہ جس سے انڈیویجول کو بینیفٹ ہو. تیسرا اٹ ریمووز دی بیریئرز ٹو لرننگ. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے
کہ جو لرنر ہے اس کو جو ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں پہلے آ جاتی ہیں سامنے اور وہ کیا کہتے ہیں کہ فوراً اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. اور ایک یہ بھی ہے فوکس کہ بیسٹ یوز آف ریسورسز, جو بھی ہم ریسورسز امپلائی کریں ان کو پورے سے پورا استعمال کیا جائے. اچھا, ایک اور پوائنٹ بھی بڑا ضروری ہے, اس میں پیرنٹس کو بھی آن بورڈ لیا گیا ہے. یہ چائلڈ فوکسڈ اور فیملی فرینڈلی ہے. یہ پورا جو ایجوکیشن ایکٹ ہے اس کی یہ بڑی خوبی ہے کہ یہ فیملی کو بھی شروع سے انوالو کرتا ہے اور بچے کو بھی شروع سے انوالو کرتا ہے اس پروسیس میں, جس سے ہمیں پتہ ہے کہ لانگ ٹرم بڑے فائدے ہوں گے. تو یہ میں نے آپ کو جنرل پکچر بتا دیا ہے 2014 کے ایکٹ میں جو کوڈ آف پریکٹس اس میں نیا کال لیتے ہیں تو پھر بات جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بھائی, کہاں سے؟ جی نیلسن سے. جی نیلسن سے. کون بھائی ہیں؟ یہ فضل حسین. جی فضل حسین صاحب فرمائیے کیا کہیں گے. یہ ہمارے بھائی آج ٹی وی پہ ہیں. جی شکیل رحمان صاحب. جی جی تو اگر بات کر سکتے ہیں. جی آپ آن ایئر ہیں اس وقت, آپ کی بات ہو رہی ہے. علی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی شکیل صاحب کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہو؟ بالکل خیریت. آپ سنائیں, سب خیریت ہے جناب؟ نقوی صاحب ٹھیک نے؟ جی جی خیریت سے. آپ ذرا سوال ہے تو آپ ضرور کریں, اس وقت آپ آن ایئر ہیں. جی سوال بس یہی ہے کہ آپ کا پروگرام جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے. جو آپ نے مثلا جو خاص کر جو اسپیشل نیڈ کا جو ہے نا جی, اور صرف ایک سوال یہ کرنا ہے کہ بھئی کیسے مثلا فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے ارلی سٹیج پہ, یہ تھوڑی جی وضاحت کر دیں. بہت خوب. شکیل صاحب سے گزارش ہے. بہت بہت شکریہ حاجی صاحب, ہمارے بڑے بہت بہت شکریہ آپ کا. بڑی معتبر دیکھتے رہیے انشاءاللہ آپ کو جواب ملے گا. جی بالکل. جی بہت اچھا نے بنیادی سوال کیا ہے کہ کیسے جی یہ کیا جائے بالکل ارلی سٹیجز میں. جتنا, کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ جتنا جلدی ملے گا اس کے لیے ہم پھر وہ اسٹریٹجی جلدی بنائیں گے. اچھا, اسی میں ایک سوال میں بھی ایڈ کر لوں. جی جی بالکل. عاجز صاحب نے جو سوال کیا ہے ارلی سٹیج میں یہ تو کرنا ہے, لیکن آپ کو کیسے پتہ چلے کون آپ سے اپروچ کرے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ جلد سے جلد جو ہے ارلی سٹیجز میں اس کی جو ہے وہ اسیسمنٹ کر سکیں. چونکہ آپ کا پھر چونکہ میں تو ایک فوکل پوائنٹ ہوں ایجوکیشن آفس میں بیسڈ, لیکن طریقہ کار روٹس بے شمار ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ریفرل کرنے کے پیرنٹس کو کیسے پتہ چلے؟ پیرنٹس کو اگر کوئی اگر پیرنٹ کو پتہ چلے کہ بچے کا دوسرے بچوں کے مقابلے میں دوسرے بچے گھروں کے بچے ہیں, اگر وہ ایک یا پھر بھی اگر وہ اس بچے کے بیہیویئر میں اس کی گھر میں وہ کوئی ڈیٹیکٹ کرتے ہیں کوئی ایسا کوئی فزیکل کوئی ان یوزول چیز بچے میں اگر دیکھتے ہیں تو ان کو پورا رائٹ ہے جا کے اپنے جی پی کو, پہلا ان کا پروٹوکول ہے وہ کریں. اگر بچہ اسکول میں نہیں, چھوٹا بچہ ہے, میں بہت چھوٹے بچے کی بات کروں, اپنے جی پی کے پاس جائے گا, جی پی اس کی پوری اسکریننگ کرے گا. یہاں اسکریننگ پروگرامز ہیں اب تو, ہر ہیئرنگ کے کیا کہتے ہیں آپ, نظر کے آئی اسکریننگ کے بھی بچوں کے کیے جاتے ہیں. تو کوشش کی جاتی ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ پورا اس کو کرے گا. جو اگر وہ بچہ اسکول میں ہے تو وہ جا کے اسکول میں, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, جو ڈیزگنیٹڈ پرسن ہے, اسپیشل نیڈ کوآرڈینیٹر, کلاس ٹیچر, وہ اس کو پک کرے گا. اگر نہیں پتہ کر اسکول کو تو والدین کا کام ہے جا کر وہ اسکول کو بتائیں کہ ہمیں یہ شک پڑتا ہے, ہم اس طرح کریں, ہم اس کا کیا کریں. علاوہ جی وہ ڈائریکٹ ہمارے پاس بھی ایس سی این ڈپارٹمنٹ کو بھی وہ مینیجر کو لکھ سکتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے کو یہ ضرورتیں ہیں, تو پلیز آپ مہربانی کریں. جو ہمارے پاس سائیکالوجسٹ ہیں وہ جاتے ہیں. لیکن بہت سارے پیرنٹس کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کون سی سروسز کہاں سے بالکل. اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے وہ جی پی کے پاس جائیں. جی پی ان کا سب سے قریبی کانٹیکٹ ہے, جو کہ اس کے بعد آگے سوشل سروسز کو بھیجے گا, ایجوکیشن کو بھیجے گا, سائیکالوجسٹ کو بھیجے گا. یہ اس کا کام, وہ ان لوگوں کو انوالو کریں گے پھر. بالکل بالکل. سب سے پہلے ان کا کانٹیکٹ ہوا ہے. اگر بچہ اسکول میں ہے تو پھر تو بہت آسان ہے کہ اسکول والے اس کو ٹیک اپ کر لیں گے. صحیح ہے. یہ تو میں جنرل, لیکن بہت سارے روٹس ہیں. وہ خود بھی ہمارے پاس پیرنٹس خود بھی لکھتے ہیں کہ میرا بچہ اب یہ پہلے اچھا لکھتا تھا, پڑھتا تھا, اب یہ سلو ہو گیا, اب یہ اس کا بیہیویئر ذرا خراب ہو گیا, اب ذرا اگریسو ہو گیا, کیا وجہ ہے. وہ جو یہ تو ایجوکیشن کے دوران یہ بات ہو رہی ہے نا. ایک بچہ جو ہے وہ ابھی اسکول ایج میں نہیں ہے, ابھی انہوں نے اپنے جو بچے کے لیے جو ہے نام دیا ہے کسی اسکول میں, ویٹنگ لسٹ میں رکھ لیا ہے. اس چونکہ وہ اس پیریڈ میں اگر بچے کے کچھ ایسی کوئی پرابلمز والدین ڈیٹیکٹ کرتے ہیں,
اس صورت میں وہ کیا کریں؟ پہلی تو بات یہ آپ نے کہا چھوٹے بچوں کی آپ بہت کریں 2 سال 3 سال کے ہیں تو پھر تو وہ 2 مارننگ یا 3 مارننگ اپنے چھوٹے چلڈرن سینٹر میں جا رہے ہیں. ان کا ایک وہ کانٹیکٹ بھی ہے. متعلقہ ٹیچر متعلقہ اسٹاف سے ضرور بات کریں. ہم یہ سمجھتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے بچہ کیسے, یہ 2 سے 3 سال کے بچوں کی بات کریں, اسکول میں جانے سے پہلے 5 سال سے پہلے کی بات ہے. نرسریز پرائیویٹ میں جہاں بھی بچہ جاتا ہے سب سے پہلے آپ کسی نہ کسی اسٹاف ممبر سے بات کریں. اور اس کے علاوہ جو بہترین فرسٹ روٹ وہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو, جی پی ہیلتھ جو بھی ہے ان کا, نرسز وغیرہ ان کو بتائیں. یہ ہے وہ باقاعدہ ہر بچے کو چیک کیا جاتا ہے. نرسز کو بھی جب چھوٹے سے چھوٹا بیبی بھی ہوتا ہے وہ جاتا ہے چیک اپ کرنے کے لیے. تو اس میں جو والدین کی انپٹ ہے نا وہ ضرور آن بورڈ ہوتی ہے کیونکہ ان کو زیادہ پتہ ہوتا ہے, بچہ ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا ہے. تو میرا خیال یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ اگر بہت ارلی سٹیج پہ جتنا ارلی جو چیز آپ دیکھیں کہ بچہ سنتا نہیں ہے, بچے کا بیہیویئر ہو رہا ہے, بچہ بولتا کس طرح ہے, بچہ چلتا کس طرح ہے, یہ سب سمپٹمز آپ کو پتہ چل جاتے ہیں. تو یہ 2014 ایکٹ جو ہے اس کے تحت یہ تمام ایجنسیز آپ نے تذکرہ کیا ہے وہ سب انوالو ہوتے ہیں. بالکل انوالو ہوں گے, کوشش کریں گے پک اپ کریں اس کیس کو اور وہ پوری طرح اسیس کریں, جلد از جلد اسیس کر کے اس کی ضرورت کے مطابق اس کو جو ہے وہ سپورٹ مہیا کیا جائے. وہ جو پلان بنے گا اس میں وہ ساری پروویژن آ جائے گی کہ اس بچے کی کون کون سی ضروریات ہیں, کون کون سے لوگ چاہیے جو ان کی مدد. اگر لرننگ ڈیفیکلٹی ہے تو وہ پڑھانے والے اسپیشل ٹیم والے آ جائیں گے, وہ کریں گے کوگنیشن لرننگ ٹیم. اگر اس کو کوئی فزیکل ڈسیبلٹی ہے فزیکل اینڈ میڈیکل ٹیم آ جائے گی. اگر کوئی سینسری ہے ملٹی سینسری ہے جیسے آپ نے کہا بلائنڈ ہے تو بلائنڈ والے اسپیشلسٹ انوالو ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ دیکھنا شروع کر دیں گے, اسیسمنٹ کریں گے اس بچے کی کون سی نیڈ ہے, کس قسم کی ہے. بلائنڈ ہے تو وہ کس قسم کا بلائنڈ ہے, اس میں سائٹ کتنی یوزفل سائٹ ہے, اس کو کیسے ہم مدد کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے ریسورسز کو اپنے کریکلم کو ایکسیس کرے. یہ ان کا کام ہے. جی تو یہ جو آج آپ نے بتایا 2014 ایکٹ, جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آپ نے امپورٹنٹ انفارمیشن دی ہے. بہت سارے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے شاید علم میں نہ ہو, جیسے کہ وہ خاتون آئی تھیں میرے پاس تو ان کو علم نہیں تھا کہ بچہ کالج میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے جب نظر ختم ہوئی تو کالج سے اس کو اٹھا لیا. تو یقیناً جب اگر مجھے نہ ملتی تو شاید وہ بچہ ایسے ہی زندگی گزارتا, لیکن شاید امید ہے کہ آج وہ شاید بچہ دوبارہ اس نے تعلیم شروع کی ہوگی. تو اسی طرح یہ جو 2014 ایکٹ ہے, اگر جیسے کالج میں بچہ جیسے میں نے مثال دی ہے یا یونیورسٹی کے دوران اچانک کسی بچے کو ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے تو اس وقت طریقہ کار کیا ہے؟ اس وقت بھی وہ اپنے جو ان کے ٹیچرز ہیں جو لیکچرر ہیں ان سے بات کریں یا وہ اپنی جی پی سے بات کریں؟ امتیاز صاحب یہ بالکل بیماری کسی وقت لگ سکتی ہے, کسی وقت حادثہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس آدمی کی پھر وہ جو پرسنالٹی ہے وہ بھی بدل جاتی ہے, اس کی ضرورتیں بدل جاتی ہیں, اچانک تبدیلی آ جاتی ہے. بالکل یوں ہی جب کسی قسم کی تبدیلی ایز اے اسٹوڈنٹ جب وہ کالج میں یونیورسٹی میں ہے تو وہ فوراً وہ اس ادارے کا کام ہے کہ اس اپنے اس لرنر کو دیکھے کہ کس جگہ وہ اسٹرگل کر رہا ہے. اگر وہ لکھائی پڑھائی میں کر رہا ہے اسٹرگل, یا اس کا بیہیویئر یا اس کی سوشل سائڈ جو ہے وہ دیکھیں. اب وہ دوستوں کے ساتھ نہیں مل رہا, وہ اکیلا ہے, یا وہ ریپیٹیٹیو ہے, کچھ چیزوں کے ساتھ obsessive ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسانی اس کے آدمی کے پرفارمنس پہ. جب آپ کو کوئی چیز آڈ نظر آئے, ایک بندہ بڑا خوش تھا, بڑا پارٹ آف سوسائٹی تھا, دوستوں میں خوش تھا, گھر میں خوش تھا, اب وہ آتا ہے تو وہ خوش نہیں ہے. فار می ایز این ایجوکیشنسٹ دیر آر سگنلز کمنگ آؤٹ آف اٹ. انٹریکٹ نہیں کرتا ہے وہ, اس میں جو ہے وہ بالکل اکیلا پن ہے اس کے لیے. کالجوں میں یونیورسٹیوں میں اسی لیے وہ پرسنل ٹیوٹر گروپ ہوتے ہیں, گروپ ٹیوٹر, ٹیوٹوریل گروپس ہوتے ہیں. جب وہ بچہ وہاں جائے گا, ٹیوٹر دیکھیں گے, وہ وہی سسٹم ہوگا, وہ اسیس ہوگا, اس بچے کو دیکھا جائے گا, اس سے بات کی جائے گی, اس سے کام کیا جائے گا, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا, اور بڑی آسانی سے وہ انالیسس کریں گے اس کی ساری انفارمیشن کا. اور پھر وہ جو پروویژن ان کے پاس ہے کا اس کے لیے خود ان کے پاس وہ کریں گے, وگرنہ وہ پھر ڈپارٹمنٹ کو لکھیں گے ہمیں اس ایریا میں مدد چاہیے, اور یہ اس کے لیے پھر وہ جو پلان بنے گا اس کی یہ کیا کہتے ہیں رینج ہے نیڈ کی, اور اسی طرح کی فنڈنگ اویلیبل ہوگی جس طرح کی اس کی ضرورت ہوگی. اچھا, چونکہ اس ملک میں برطانیہ میں سکول جو ہے گورنمنٹ فنڈڈ ہے, لیکن چلانے والی ایک گورننگ باڈی ہوتی ہے, جو والنٹیرز ہوتے ہیں, جو تنخواہ دار نہیں ہوتے ہیں. گورننگ باڈی کا ایک اہم رول ہوتا ہے کہ وہ پورے جو اسکول کا ایک پورا سسٹم ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے. وہ ہیڈ ماسٹر کو
جو ہے وہ سسپینڈ بھی کر سکتے ہیں, سک بھی دے سکتے ہیں. نئی اگر کوئی جاب پوسٹ کریٹ ہوتی ہے تو اس کو وہ انٹرویو لے کر اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس قابل ہے تو اس کو وہ جاب بھی آفر کر سکتے ہیں. یہ اتنی بڑی اتھارٹی ہوتی ہے گورننگ باڈی کی. تو گورننگ باڈی کے بارے میں ذرا تھوڑی آپ, چونکہ آپ نے ایکسپیرینس کے مطابق بتائیں کہ وہ جو اسپیشل نیڈز جو بچے ہیں, جن کی اسپیشل نیڈز ہیں, گورننگ باڈی جو ہے وہ کس طرح کا کردار ادا کر سکتے ہیں تاکہ وہ بچے جو اسپیشل نیڈز ہیں, جو چونکہ پہلے تو اسپیشل اسکولز ہوا کرتے تھے, اب بہت کم رہ گئے ہیں, اب مین اسٹریمز میں بچے ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. تو مین اسٹریم میں جب گورننگ باڈی ہوتی ہے وہ ہر قسم کے بچے وہاں پڑھتے ہیں. تو کیا ان کو اسپیشل نیڈز والے جو بچے ہیں ان کے لیے اسپیشل کو پروویژن ہے جس کے مطابق جو جب وہ ڈسکس کرتے ہیں تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہیں؟ ہاں جی بالکل امتیاز صاحب, گورننگ باڈی بڑا امپارٹنٹ ایک ادارہ ہے اسکول کا, جو اسکول کو رن کرتا ہے. ہیڈ ماسٹر کے اپوائنٹمنٹ کے علاوہ دیگر سارے. سب سے پہلے تو اسپیشل نیڈز کی بات کر لوں. ہر گورننگ باڈی کا ایک گورنر مسٹ بی اے SCN گورنر, جس نے اسکول کی اسپیشل نیڈز کو بات کرنا ہے. ایک تو ڈیزگنیٹڈ پوسٹ ہے. یہ کب سے ہے؟ یہ ہمیشہ سے رہا ہے, اب بھی ہے. اچھا, میں خود بھی ایک اسکول کا گورنر ہوں, لیکن میں SCN کا نہیں, میں اسٹینڈرڈز کا. ہر کمیٹیاں ہوتی ہیں نا, لیکن SCN کے لیے قانونی طور پہ ہر گورننگ باڈی میں ایک گورنر ایلوکیٹ ہوتا ہے جو کہ پبلک میں سے ہوتا ہے. اور SCN والے جو ہے نا, چونکہ SCN ہم کہتے ہیں یہ ٹرم جو ہے شاید چونکہ ہمارے جو بہت سارے شاید لوگ جو ہیں وہ جو جارگنز ہیں وہ نہیں سمجھتے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ایجوکیشن فار اسپیشل نیڈز, جو اسپیشل نیڈز ہیں جو SEN کہتے ہیں, اسپیشل ایجوکیشن نیڈز. سوری میں اس کو اسپیشل ایجوکیشن نیڈز کہتا ہوں, SEN کہتا ہوں. وہ SEN جب ہم کہتے ہیں تو یہ جو جارگنز شاید بہت سارے لوگ جو خصوصی ضروریات والے بچے, ان کے لیے اسپیشل ایک تو وہ گورنر. تو یہ جو گورنرز ہوتے ہیں جو اسپیشل ایجوکیشن نیڈز کے لیے وہاں ایک کمیٹی میں ہوتے ہیں, سب کمیٹیز جو ہوتی ہیں, تو کیا وہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں؟ ان کو اسپیشل ایجوکیشن نیڈز کے جو بچے ہیں ان کی جو ضروریات ہیں ان پر پورا ان کو عبور ہوتا ہے, چونکہ وہ کمیٹی میں ہوتے ہیں. تو جب وہ کچھ ایجنڈے پر جب ڈسکشنز ہوتی ہیں تو ان کے پاس نالج تو ہونا چاہیے تاکہ وہ سجیشنز یا امپرومنٹ یا کچھ تبدیلیاں جو ہے وہ وہاں لانے میں اس کی مدد کر سکیں. جی بالکل امتیاز صاحب, جب اسکول کی گورننگ باڈی بنتی ہے, ہر اسکول کے تقریباً 8 سے لے کے 12 تک تو گورنر ہوتے ہیں. جب گورننگ باڈی بنتی تشکیل دی جاتی ہے, ان میں ایک چیئر بھی ہوتا ہے. جی اس کا ایک چیئر ہوتا ہے, پھر وائس چیئر بھی ہوتا ہے, وہ تو ہم بعد میں کریں گے. آپ نے کہا کہ وہ اسپیشل نیڈز کا کوالیفائی کیسے ہوتا ہے. وہ اس وقت جب وہ بنتی ہے تو اسی وقت وہ بڑی جب فل کمیٹی میٹنگ ہوتی ہے تو وہ پوچھ لیتے ہیں کہ کس کس کو کس ایریے میں ایکسپرٹیز حاصل ہے یا انٹرسٹ ہے. تو جب وہ انٹرسٹ دیکھتے ہیں, جب کوئی اپنا نام دیتا ہے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے, اس کا نالج ایکسپرٹیز دیکھی جاتی ہے, پھر اس کے بعد اسکول کے پاس انتظام ہے ٹریننگ کروانے کا. ٹریننگ کورسوں پہ بھیجتے ہیں, پھر وہ اسٹاف کے ساتھ کام کرتا ہے, تو بہت جلدی سمجھ جاتا ہے سارا. وہ بڑا اسپیشلسٹ آدمی ہوتا ہے جو بھی گورنر ہوتا ہے, خواہ مرد ہو یا عورت ہو. تو یہ میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا کہ کیسے ہر اسکول میں یہ قانونی طور پر ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ آف اسٹیٹ بھی آئے گی تو اس نے ان سے بات کرنی ہے اور اسکول کا اس نے پورا مانیٹر کرنا ہے, وہ ذمہ دار ہے اس SCN کمیٹی کا. اس نے رپورٹیں بھی لکھنی ہیں اسکول کے متعلق, اسکول کے اسپیشل نیڈز کوآرڈینیٹر اور ہیڈ ٹیچر سے مل کے. لہٰذا وہ تو میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا. تو باقی گورنرز اس طرح باقی گورنرز کی بھی ایکسپرٹیز بھی ہے, لے گورنر بھی ہوتے ہیں, پیرنٹ گورنر بھی ہوتے ہیں. اس بات کو ہم جاری رکھیں گے, ایک مختصر سی بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد اس سوال چونکہ لمبا ہوگا جواب آپ کا, تو پھر اس کو باقاعدہ جو ہے تفصیل میں بعد میں سنیں گے. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی, اور اس وقت بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, اور بریک کے بعد دوبارہ آپ سے اس پروگرام کو جاری رکھیں گے اور دیکھتے رہیے. ملتے ہیں بریک کے بعد.